اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القیامہ۔ سورۃ القیامہ کی مختصر تفسیر آج ہم کریں گے۔ سورہ قیامت مکی صورت ہے اور اس میں 40 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ لا، سب سے پہلے لا آتا ہے۔ لفظ لا کا مطلب ہے نہیں، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے لا کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جو کفار تھے نا، وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی کبھی بھی، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ لا جو استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس دن کی، قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھا کر اس کے دن کی اہمیت اور اس کے مقصد کو واضح کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ یقین بھی دلایا ہے کہ یہ دن قیامت کا دن ہو کے رہے گا۔ تبھی تو اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کبھی اس طرح کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا کسی دن کے بارے میں۔ تو یہ دن جو ہے یہ آنے والا ہے، آئے گا ضرور، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹل جائے۔ تو یہ قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ لازمی یہ دن آنا ہے ہم سب کی زندگیوں میں، اور دوبارہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں بلکہ میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ یعنی انسان کا نفس ہے نا، وہ انہیں ملامت کرتا رہتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا ضمیر ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ تو آخرت کے دن سب کے ضمیر انسان کے نفس جو ہے ان کو ملامت کریں گے کہ بھلائی اگر کی تو زیادہ کیوں نہیں کی، اور اگر برائی بھی کی تو اس سے باز کیوں نہیں آیا۔ جو بھی دنیا میں بھی جن کے ضمیر جو ہے وہ بیدار ہوتے ہیں، جاگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے نفس ہی ہوتے ہیں، وہ ان کو ملامت کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ نیکی کرتے بھی ہیں نا تو ان کا نفس، ان کا اندر ان کو کہتے ہیں مزید نیکی کریں۔ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ ہمارا نفس ہمیں یہ کہے گا کہ نیکی زیادہ کیوں نہیں کی، اور اگر کوئی برائی کی ہو جاتی ہے کسی اچھے انسان سے تو اس کا اندر سے اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے کہ باز کیوں نہیں آیا برائی سے۔ قیامت کے دن بھی اس کا ضمیر اس کو یہی بولے گا، ملامت کرے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا یہ انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟ کریں گے ہی نہیں، کیونکہ کافر اور جو جھٹلانے والے انسان ہیں وہ قیامت کو نہیں نہ مانتے، تو یہ ان کا گمان غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً انسانوں کے تمام اجزاء کو جمع فرمائے گا، اور ہڈیوں کا یہاں پہ بطور خاص ذکر ہے، اس لیے کہ ہڈیاں ہی جو ہیں وہ ہڈیوں سے ہی اصل انسان کا سٹرکچر پورا بنتا ہے، پورا ایک ڈھانچہ انسان کا بنتا ہے۔ وہ انسان کے کہہ لیں کہ پورے ایک انسان مکمل ہڈیوں کے ذریعے سے انسان مکمل ہوتا ہے، تو اس لیے ہڈیوں کا یہاں پہ خاص طور پہ ذکر ہے، کیونکہ ہڈیوں کو اکٹھا کر کے یہ ایک مکمل انسان اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائے گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ضرور کریں گے ہم تمہاری ہڈیاں کٹھی، کیونکہ ہم تو قادر ہیں کہ انسان کی پور تک درست کر دیں۔ یہ جو بنانا پوروں کو کہتے ہیں نا، جو ہاتھوں اور پیروں کے ہمارے پور ہوتے ہیں، جس کے اندر ناخنوں کی بالکل باریک باریک وہ رگیں ہوتی ہیں، اور ہڈیاں بھی بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں پوروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ باریک اور لطیف چیزیں ہم بالکل صحیح سے جوڑ دیں گے تو بڑے بڑے حصوں کو جوڑ دینا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دی ہے نا کہ انگلیوں کی پور جو ہے وہ کتنی نازک ہوتی ہیں، اس کی بالکل باریک باریک نسیں ہوتی ہیں، ہڈیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو پور تک میں ہم درست کر دیں گے، جوڑ دیں گے، تو بڑی ہڈیوں کو جوڑنا تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مین ہڈیاں جو بڑی بڑی ہڈیاں انسان کے ٹانگوں کی، بازوؤں کی، سر کی، اور یہ مین سٹرکچر جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ تو مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی جوڑ دے گا ہماری، اور ہمیں اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، یعنی اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا رہے کہ کون سی قیامت آنی ہے۔ وہ تو
انکار کر چکا قیامت سے. اب جب اس نے قیامت کا ہی انکار کر دیا، اس کو یہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے جواب دے ہونا ہے، تو پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، نافرمانیوں میں آگے حد سے بڑھ جائے، کیونکہ اس کے اندر رب کا ڈر ہی نہیں ہے، رب کے آگے کھڑے ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے کہ میں نے رب کے آگے بھی کھڑے ہوں، کیونکہ اس نے قیامت کا انکار کر دیا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. یہ سوال اس لیے نہیں وہ کرتا کہ گناہوں سے توبہ کرے، بلکہ وہ قیامت کو ناممکن الواقع سمجھتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کہاں کب قیامت آنی ہے. مطلب اس کو یہ سوال اس کا وہ پوچھ نہیں رہا، وہ ایک مذاق اڑا رہا ہے کہ قیامت کہاں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی قیامت. وہ باز نہیں آتا اپنے فسق اور فجور سے. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے کا وقت بیان فرما رہا ہے. وقت، جس وقت قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا، وہ وقت ذہن میں رکھے انسان کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی، دہشت اور حیرانی سے آنکھیں پتھر جیسی ہو جاتی ہیں. جیسے موت کے وقت نہیں عام طور پہ ہوتا ہے، جب انسان کسی کی روح نکلتی ہے تو ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس کی آنکھیں ایک دم سے کھلی رہ جاتی ہیں اور ایک جگہ پہ رک جاتی ہیں، پتھر کی ہو جاتی ہیں. تو قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، نگاہیں پتھر آ جائیں گی خوف سے اور حیرانی اور دہشت سے. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جاتا ہے. جب چاند کو گرہن لگتا ہے تو اس وقت بھی وہ بے نور ہو جاتا ہے. یہ خسف قمر جو قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ جب یہ ہوگا تو اس کے بعد پھر روشنی دوبارہ نہیں آئے گی. ابھی تو چاند کو گرہن لگتا ہے تو پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے نا، لیکن یہ خسف ایسا ہوگا، یہ خسف قمر ایسا ہوگا کہ جس سے بالکل بے نور ہو جائے گا اور دوبارہ روشنی اس میں نہیں آئے گی. پھر چاند میں گرہن ایسا لگے گا، پھر پکا لگے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یعنی جیسے یعنی چاند کی روشنی ختم ہوئی، اس کی سورج کی روشنی بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گا، جمع کر دیے جائیں گے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو جمع کر لیا جائے گا، دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائیں گے. یَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. جب یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تو پھر اللہ سے اور جہنم کی عذاب سے راہ فرار ڈھونڈے گا انسان. لیکن اس وقت راہ فرار کہاں ہوگی؟ اس وقت تو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا فرار ہونے کا، کہاں جائے گا انسان. کَلَّا لَا وَزَرَ، نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں. وزر کہتے ہیں پہاڑ یا قلعے کو، جہاں انسان چھپ جاتا ہے، پناہ حاصل کرتا ہے. لیکن اس دن وہاں پہ ایسی اس کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی جہاں کسی قلعے یا پہاڑ کے اندر وہ چھپ جائے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے، جہاں وہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ کوئی اللہ کی عدالت سے چھپ جائے کہیں بھی. تو قرار گاہ وہی ہوگی، رکنے کی جگہ اپنے رب کی طرف ہوگی، وہاں سے کوئی کہیں چھپ نہیں سکے گا. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا. یعنی اس کو اس کے تمام اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا، چاہے وہ پہلے کے لیے ہوں یا بعد میں کے لیے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. تمام اس کے جو ہے عمل ہے اس کو بتا دیے جائیں گے کہ اس نے پیچھے کیا کیا اور آگے آخرت کے لیے اس نے کیا چھوڑا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے. یعنی اس کے اپنے ہاتھ پاؤں، زبان اور دیگر اعضاء اس کی گواہی دیں گے. اپنے عیب خود بیان کرے گا وہ انسان، اپنے آپ اس کے جسمانی اعضاء جس کے ساتھ اس نے گناہ کیے ہوں گے، جو عمل کیے ہوں گے اچھے یا برے، وہ اس کے جسمانی اعضاء ہی بول پڑیں گے. وہ اپنے اوپر خود ہی بول پڑے گا. کسی سے کیا بھاگنا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی نہیں بھاگ سکے گا، اس لیے کہ اس کے اپنے ہی ہاتھ پاؤں اس کے خلاف ہو جائیں گے. اپنے ہی ہاتھ پاؤں اگر چلے چھپ بھی جائے کہیں سے، چلے اس کو کوئی جگہ مل بھی جائے چھپنے کی، تو اس کے ہاتھ پاؤں اس کے لیے بول پڑیں گے. وہ کہاں جائے گا پھر؟ اس کے جسمانی اعضاء اس کے اپنے نہیں رہیں گے، وہی اس کے خلاف گواہی دے دیں گے.
ولو القا معاذیرا، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، کتنے ہی بہانے بنا لے، وہ لڑے جھگڑے، ایک سے ایک بہانہ بنائے، لیکن اس کے لیے ایسا کرنا مفید ثابت نہیں ہوگا۔ وہ نہ ہی وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے چھڑا سکتا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کے آتے تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے جاتے تھے ان کے ساتھ ساتھ، تاکہ وہ بھول نہ جائیں، ان کو یاد ہو جائے جو بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جو بھی قرآن آتا ہے، کلام آتا ہے اللہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ دہراتے جاتے تھے جلدی جلدی، تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، کوئی لفظ ان کو بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرما دیا ہے، اور فرمایا کہ آپ بہت جلدی جلدی اس طرح نہ اپنی زبان کو حرکت دے کے یاد کیا کریں۔ آپ خاموشی سے سنتے تھے، پھر اس کے بعد پھر اس آیت کے بعد آپ خاموشی سے صرف سنتے تھے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذمہ داری اپنے پر لے لی ہے کہ آپ کے سینے میں اس قرآن کا جمع کرنا اور آپ کی زبان پر اس کی قرأت کو جاری کر دینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری ذمہ داری ہے، تاکہ کوئی بھی حصہ آپ کی یادداشت سے نکلے نہیں اور آپ کے ذہن میں وہ محو ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ اللہ نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو آپ کے ذہن میں مکمل یعنی محفوظ کروں گا، یہ آپ اس کی فکر نہ ٹینشن نہ لیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب آپ اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی جب آپ اس کو پڑھ لیں تو پھر یعنی فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے لیے جب آپ پوری پڑھ لیں تو پھر لوگوں کو پڑھ کے سنائیں اور اس کے احکام بھی بتائیں لوگوں کو، اور اس کی پیروی بھی کریں، اس کے اوپر یعنی عمل بھی کریں، اتباع بھی کریں۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے، یعنی اس کے مشکل مقامات کی تشریح، حلال اور حرام کی جو بھی واضح کرنا، صاف صاف مطلب بیان کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ذمہ ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں جتنی بھی تفصیل وغیرہ بتائی ہے، جو بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے طرف سے سمجھائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے وہ الہام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو سمجھاتے تھے وہ بات جو آپ اپنے منہ سے نکالتے تھے، جو آپ تفسیر جیسے بتاتے تھے قرآن کی، تو وہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی تھی، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث کو بھی ماننا قرآن کی طرح ضروری ہے، کیونکہ وہ رب العالمین کی طرف سے ہی وہ آپ کو الہام ہوتا تھا یا آپ کو تاکید کی جاتی تھی، تو پھر آپ فرشتوں کے تھرو یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتے تھے اللہ تعالیٰ، یا الہام ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے معاملے میں، یعنی ڈیٹیل جو جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، کوئی آیت ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب تک کہ ہم اس کی تفصیل میں نہ چلے جائیں۔ تو قرآن حالی نازل ہی نہیں ہو گیا کہ بس اللہ تعالیٰ نے بس وہ عربی میں اس کو بیان کر دیا اور بس ٹھیک ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی الہام کے تھرو، فرشتوں کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بتائی کہ یہ اس بات کا یہ مطلب ہے، اس کو اس طرح سے واضح کرنا ہے، اس کو اس طرح سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، وہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں بتائی، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشریح نہیں کی قرآن کی، یا اپنے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اپنے دماغ کی جیسے انسان کے ذہن میں کوئی بات آئی اس نے بول دی، ایسے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیان فرماتے تھے، واضح فرماتے تھے۔ تو فرشتوں کے ذریعے، الہام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے تھے، تو آپ آگے صحابہ کرام کو بتاتے تھے، اور آگے جو ہے وہ باقی مسلمانوں تک وہ پہنچی جن کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو، یعنی کہ جو لوگ یوم قیامت کی تکذیب کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دنیا کی محبت میں آخرت کو فراموش کرتے ہیں، دنیا کو ہی، زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔
वतज़रून आखिरा, और आखिरत को छोड़ बैठे हो, दुनिया की मोहब्बत में इतने गुम हो गए हो कि आखिरत को छोड़ बैठे हो। वजूह यौमइज़िन नादिरा, इस दिन बहुत से रोज़ चेहरे, क़यामत के दिन की बात हो रही है, इस दिन बहुत से चेहरे तरोताज़ा और बार रौनक होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देखते होंगे। सुभान अल्लाह। ये अहले ईमान के चेहरे होंगे जो अपने हुस्न अंजाम की वजह से, यानी हुस्न उनको मिला कैसे, उनका अंजाम अच्छा था ना, इसलिए हुस्न अंजाम जिसको कहते हैं, ये मुतमईन होंगे, मसरूर होंगे, मनव्वर होंगे। और मज़ीद दीदार इलाही से भी ये लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, अल्लाह ताला का दीदार भी इनको मिलेगा, जैसा कि हदीस से साबित है कि अल्लाह का दीदार मिलेगा। और अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा भी है कि अल्लाह ताला का दीदार मुत्तकी लोगों को, अहले ईमान को अल्लाह ताला का दीदार भी कराया जाएगा। तो वो लोग कितने खुश होंगे। और फिर इसके बरअक्स वजूह यौमइज़िन बासिरा, लोग कुछ चेहरे इस दिन बद रौनक और उदास भी होंगे। तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, समझते होंगे कि इनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा, यानी काफरों के दिन उस दिन स्याह होंगे और उनको पता चल जाएगा कि उनके साथ होना क्या है, भाई जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, उनको समझ चल जाएगी, पता चल जाएगा। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, नहीं, जब रूह हंसली तक पहुँचेगी, नहीं, यानी ये मुमकिन नहीं कि काफर ईमान ले आएँ, बल्कि जब इनकी रूह निकलने वाली होगी ना, ये गर्दन के करीब और सीने और कंधे के दरमियान में एक हड्डी है, उसको हंसली की हड्डी कहते हैं। जब यहाँ पे उनकी रूह पहुँचेगी ना, यानी मौत का जो आयनी पंजा है ना, वो उनको अपनी गिरफ्त में ले लेगा ना, उनकी रूह खींच के जब निकाली जाएगी, हंसली की हड्डी इसको कहते हैं ना, ये गर्दन के करीब और ये कंधे के दरमियान, यहाँ पे ये सीने के करीब होती है। वहाँ पे जब इनकी रूह पहुँच जाएगी ना, तो फिर इनको क्या कहा जाएगा, वकील मन रॉक, इनको कहा जाएगा कि कोई झाड़ फूंक करने वाला, यानी दम दरूद करने वाला है जो तुम्हें बचा ले, इस वक्त तुम्हें मौत के पंजे से छुड़ा ले। यहाँ इसका तर्जमा यह भी किया गया है कि इस रूह को कौन लेके जाएगा ऊपर, मलाइका लेके जाएंगे, रहमत के मलाइका लेके जाएंगे, फरिश्ते, या अजाब के मलाइका लेके जाएंगे। यानी अब उनसे पूछा जाएगा ना, अब फिर जब यानी फरिश्तों से अल्लाह ताला पूछेगा कि कौन से फरिश्ते इस रूह को ऊपर लेके जाओगे, मलाइका के फरिश्ते, वो रहमत के फरिश्ते, या अजाब के फरिश्ते। हालांकि अल्लाह ताला को सब मालूम है। या ये कि कोई ऐसा बुलाओ अब जिनको तुम दम दरूद करते थे, झाड़ फूंक, जिनके ऊपर तुम यकीन करते थे दुनिया में, अब वो उसको बुलाओ, वो तुम्हें आके बचाए, तुम्हारी जान निकलने से बचाए, तुम्हारी रूह को जिस्म के अंदर रोके, तुम्हें मज़ीद ज़िंदगी दे। कोई है ऐसा, बुला लो, अगर बुला सकते हो तो। अल्लाह ताला ने तो बोल दिया बुला लो तुम उनको, जो तुम्हें मरने से बचा सके। वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, और उसने जान लिया कि ये वक्त अब जुदाई का आ गया है। यानी वो शख्स यकीन कर लेगा जिसकी रूह हंसली तक पहुंच गई है ना, कि अब माल औलाद और दुनिया की हर चीज़ से जुदाई का मरहला आ गया, बंदे को पता चल जाएगा। वत्तफ़त इस्साक़ बिस्साक़, और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। इससे या तो मौत के वक्त जो पिंडलियाँ आपस में मिलती हैं वो मतलब है, या फिर जो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं, मौत की तकलीफ़, मरने के टाइम जो तकलीफ़ें होती हैं, उससे इंसान का अंदर की क्या हालत हो रही होती है वो बयान नहीं कर सकता, यहाँ उसका ज़िक्र है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, यानी इंसान आज तुझे तेरे रब की तरफ चलना है। फ़ला सद्दक़ वला सल्ला, उसने ना तो तस्दीक की ना नमाज अदा की, यानी इस इंसान ने रसूल और कुरान की तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी, यानी कि इसने अल्लाह की दुनिया में इबादत की ही नहीं। वलाकिन, बल्कि, लेकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, इसने जुटलाया, रूह गुर्दानी की, ईमान और अताअत से इसने मुँह मोड़ा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूलों को भी जुटलाया। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर वालों के पास उतरता हुआ गया, इतराता हुआ, अकड़ता हुआ।
اور اس نے رسولوں کو رب العالمین کے تمام احکامات کو سائڈ پہ کر دیا، جٹلا دیا۔ اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر۔ یعنی اس دن حسرت ہوگی اس بندے کے اوپر کہ اس نے کیا اپنے لیے اس نے غلط کر دیا نا، تو اس بندے کے اوپر حسرت کے سوا اور کیا انسان کا کیا جا سکتا ہے کہ جس نے اپنی آخرت بھی خراب کی دنیا کے چکر میں۔ ثم اولا لک فاولا، اوہو افسوس خرابی ہے تیرے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا اوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا ہے، سو وہ یہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اوہو بہت بڑی خرابی ہے تیرے لیے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اسے کسی چیز کا نہ حکم دیا جائے گا، نہ کسی چیز سے منع کیا جائے گا، نہ اس کا محاسبہ ہوگا، نہ اس کو قبر میں کوئی پوچھا جائے گا، اس کو قبر میں بھی ایسے ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، وہاں بھی اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، قبر میں ایسے ہی ڈال دیا جائے گا، بس کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ، بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک گاڑھے پانی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا گیا جو ٹپکایا گیا تھا؟ وہ ایک قطرہ نہیں تھا پہلے پانی کا؟ انسان کیا تھا پہلے؟ انسان کی پیدائش کے بارے میں کہ وہ پہلے ایک قطرہ ہی تھا پانی کا، کیا تھا وہ؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ لہو کا تو لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور اسے درست بنا دیا۔ ثم کان علقہ، لہو کا لوتھڑا، فخلق پھر پیدا کیا گیا، فسوی پھر درست بنایا گیا، ٹھیک ٹھاک اس کی مکمل ٹھیک ٹھاک ہر اعضاء بنا کے پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی۔ پہلے تھا کیا؟ وہ پانی کا ایک قطرہ۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، یعنی نر اور مادہ بنایا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طریقے سے مختلف دور سے گزار کر پیدا فرماتا ہے، کہاں کیا تھا پہلے انسان، اور پھر کیسے اللہ نے اس کو دنیا میں یعنی تخلیق کیا، پھر بعد میں وہ جب دنیا میں آیا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرے؟ کیا وہ قادر نہیں ہے؟ وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، جس نے پہلے کیا وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے۔